جیسے ان کو اللہ نے کوئی طاقت و قوت ہی نہیں دی۔ عقیدہ ہے یہ بھی مومنوں کے سینے سے چھین لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طارق مسعود شہد دکھائے زہر پلائے، لیکن جب لوگ ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کو تو اپنا نام بھی پڑھنا نہیں آتا معاذ اللہ۔ پوری طریقے سے مسلمانوں کے اندر دنیا شرائط کر چکی ہے، چاروں طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں، اب یہ چراغ بجھ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مسلمانوں کے سامنے ایسے پیش کر دیا جائے جیسے ان کو اللہ نے کوئی طاقت و قوت ہی نہیں دی، بلکہ معاذ اللہ وہ حضور کو اتنا مجبور اور بے کس بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی ساری امیدیں ان سے ٹوٹ جائیں۔ ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اگرچہ ہمارے عمل بہت برے ہیں، جہنم میں جانے لائق ہمارے عمل ہیں، لیکن اس کو امید ہے کہ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کی کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے عمل کیسے بھی ہوں، اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو کل قیامت کے دن حضور ہماری بخشش ضرور کروا دیں گے۔ لیکن آج یہ جو عقیدہ ہے یہ بھی مومنوں کے سینے سے چھین لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر برابر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے آپ نے شاید سنا ہوگا، پاکستان کا ایک اسکالر طارق مسعود، جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک علم غیب کا انکار کر رہے تھے، اور ابھی اس نے کہا، بلکہ اس نے نہیں، اس کے اکابروں نے یہ کہا ہے، لکھا بھی ہے، وہ تو کافی عرصے سے چھپائے دل میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ ہوتا کیا ہے، جیسے ابھی جو میں نے شعر پڑھا، شہد دکھائے زہر پلائے، تو یہ پہلے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن جب لوگ ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، جب ان سے عقیدت ہو جاتی ہے، تب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بیزار کر دینا چاہتے ہیں۔ تو اب جب بہت سارے ملین فالوور اس کے ہو گئے تو ایسی خباثت جو اس کے دل کے اندر تھی نکال کر سامنے رکھ دیا کہ رسول اللہ کو تو اپنا نام بھی پڑھنا نہیں آتا معاذ اللہ، رسول اللہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے معاذ اللہ۔ ایسی بات، حالانکہ تاریخ کے اندر کہیں پر بھی کفار مکہ نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا ہے کہ یہ جاہل ہیں معاذ اللہ، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے تبلیغ اسلام شروع کیا، تب سے لے کر آپ کی پوری مکہ کی زندگی اور پھر اس کے بعد مدنی زندگی، 23 سال کے عرصے میں کسی کافر نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ بلکہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے تو کافروں کو یہ تکلیف تھی، ہم مال والے ہیں، ہم اولاد والے ہیں، ہمارے پاس اتنی اولادیں ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، تو اللہ تعالی ہمیں غیب کی باتیں کیوں نہیں بتاتا، انہیں کیوں بتاتا ہے؟ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس دولت ہے، ہم سردار ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس اتنی اولادیں ہیں، تو غیب کی خبریں تو ہمیں دینا چاہیے، معاذ اللہ ان کو یہ یتیم ہیں، ان کو کیوں خبریں دی جاتی ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں بعد کی پہلے کی بتا دیتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سن کر ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض اس بات پر تھا۔ لیکن آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں، ان کی زبانیں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جاہل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک مضمون پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ تحریر کیا حضور کے حکم سے، تو اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا،
تو کفاروں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، ہم رسول اللہ اگر مان لیتے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ علی محمد الرسول اللہ مٹھا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے انکار کر دیا۔ تو مضمون میں کیا لکھا ہے کہ پھر حضور نے وہ خط اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا علی بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ یہ اتنا ان پڑھ اور اس طرح سے پیش کیا کہ حضور اپنا نام پڑھ نہیں سکتے تھے۔ آج کا کوئی جاہل سے بھی جاہل آدمی ہو اور اس کے سامنے 10 بار اس کا نام لکھ دیا جائے تو وہ اپنا نام پڑھنے لگتا ہے، وہ اپنا نام بتا دے گا، ہاں یہ میرا نام لکھا ہوا ہے، کسی بھی لینگویج میں لکھا ہو، بس اس کو بتا دو یہ تمہارا نام ہے تو وہ ان پڑھ آدمی بھی پہچان لے گا۔ لیکن یہاں پر رسول کائنات سے بغض کا حال دیکھیں کہ کس قدر حضور کی ذات سے ان کو بغض ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت علی سے پوچھ رہے تھے علی میرا نام تم نے کہاں لکھا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے، تو آپ نے مٹایا، پھر لکھا محمد بن عبداللہ۔ اس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی ہے۔ تو اب چونکہ یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں مسلمان پوری طریقے سے مسلمانوں کے اوپر دنیا غالب ہے، پوری طریقے سے مسلمانوں کے اندر دنیا شرائط کر چکی ہے۔ ہمیں معلوم ہے موت آنا ہے، لیکن موت کا خوف ہمارے دل میں نہیں۔ ہمیں معلوم ہے قبر میں اترنا ہے، لیکن قبر کے اندر ہونے والے جو کچھ معاملات ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ایک روز جو 50,000 سال کا ہے، میدان محشر کا دن، ہمیں اس دن سے بھی گزرنا ہے، لیکن اس کی سختیوں سے ہمارے دل نہیں لرزتے۔ اتنی زیادہ ہم پر دنیا غالب آ گئی، اور جب ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایک بجھتے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ چاروں طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں، کب یہ چراغ بجھ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے۔ اس دور کے اندر جب ہمارا ایمان یہاں پہنچا ہوا ہے، اس حالت میں پھر کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی بڑے سے بڑا فتنہ یا چھوٹے سے چھوٹا بھی فتنہ ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کر دینے کے لیے یا ہمارے اندر سے ایمان چھین لینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ اس کی حمایت میں آ گئے کہ نہیں اس نے جو کہا ٹھیک کہا۔ امی کا معنی ہی ہوتا ہے معاذ اللہ پڑھنا لکھنے والا، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا ہے اس کو امی کہتے ہیں۔ حالانکہ علماء اہل سنت نے امی کی جو تصریح کی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ لکھتے نہیں تھے، جانتے تھے پڑھنا لکھنا، لیکن وہ جیسے بادشاہ اپنے دربار میں کاتب رکھتا ہے تو کیا بادشاہ جاہل ہوتا ہے؟ لیکن وہ رکھتا ہے لکھنے والا، وہ صرف بولتا ہے، کاتب لکھتا ہے۔ اسی طرح عرب والے لکھنے والوں کو رکھا کرتے تھے، خود نہیں لکھتے تھے۔ تو یہی ایک دستور تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھنے والے رکھے تھے، کاتبین وہی بھی موجود تھے اور آپ کے خطوط لکھنے والے بھی موجود تھے، اس لیے حضور لکھا نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ارے وہ تو ایسے پڑھنے اور لکھنے والے تھے کہ انہوں نے اپنی 23 سال کی زندگی میں ساری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معلم بنا کر بھیجا۔ ساری کائنات جو جاہل تھی، پڑھ لکھ کر بھی جاہل تھی، اللہ کی ذات کو نہ جاننے والے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ایسا لوگوں کو پڑھایا کہ 23 سال کے اندر سارے دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو ڈال دی، اللہ کی حقیقت لوگوں کو بتا دی۔ تو امی کی جو تشریح کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ امی کا یہ مطلب ہوتا ہے جو لکھتا پڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ لکھوا دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں کسی استاد سے آپ نے پڑھا نہیں تھا، کسی سے آپ نے علم نہیں حاصل کیا تھا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر حضور کسی کے پاس پڑھے ہوتے، علم حاصل کرتے اور اس کے بعد فصیح و بلیغ قرآن جو نازل ہو رہا تھا لوگوں کو سناتے،
تو لوگ کہتے فلاں کے پاس پڑھا ہے، فلاں سے علم حاصل کیا ہے، اور وہ استاذ بھی اپنے اوپر فخر کرتا کہ میں اس شان کا ہوں کہ میرا پڑھا ہوا ایسے کلام سناتا ہے کہ کوئی اس کی مثال نہیں لا پاتا۔ یہ حکمت تھی کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میرے پاس پڑھے ہیں، یا کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ فلاں نے پڑھایا ہے تب ان کے پاس اتنا علم آیا۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اپنے محبوب کو۔ تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا، اور جہل یہ ایک عیب ہے، جہل جاہل ہونا یہ ایک عیب ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس زمانے میں جہاں پر سب سے بڑا دشمن اسلام جس کو ابو الحکم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ مکہ کہ جہاں کے لوگ اپنے علاوہ ساری دنیا کو گونگا اور بہرا سمجھتے تھے، ان کے سامنے اگر ایک ایسا شخص جس کو نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو وہ مانتے؟ کبھی نہیں مانتے۔ وہ تو ترنت کہتے کہ ہاں ہم اتنے پڑھے لکھے، ہم جاہل کی بات مانیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پوری تاریخ اسلام کے اندر کہیں پر کفار مکہ کا یہ اعتراض نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے، یہودیوں اور نصرانیوں کے ڈالر پر پلنے والے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علم غیب کا تو بہت پہلے سے انکار کر رہے تھے، حالانکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک دفعہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ساری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ ارشاد فرمایا میری ساری امت، امت سے مراد جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سب کو اللہ نے پیش کیا، اور سب کے دلوں کے حالات بھی میرے سامنے رکھ دیے کہ کون اسلام قبول کرے گا، کون کافر رہے گا۔ یہ سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، یہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ تو منافق جو مسلمانوں کے لباس میں تھے، وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گئے، اپنی مجلس قائم کی، بیٹھے، اور وہاں پر وہ لوگ مذاق کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جو محمد جو انہوں نے کہا ہے معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے، اگر ان کو اللہ نے اس چیز کا علم دیا ہوتا تو یہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے کہ ہم تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں، کفر تو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، ہم تو ان کے ساتھ صرف اس لیے ہیں تاکہ محفوظ رہ سکیں، ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو، ہم جنگوں میں آنے والے مال غنیمت سے نفع حاصل کر سکیں، ہم تو ان کے ساتھ صرف اس لیے لگے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو تمام لوگوں کے دلوں کے حالات بتائے ہوتے تو یہ ہمارے بارے میں بھی جانتے، یہ ہمارے بارے میں بھی جانتے ہوتے۔ ابھی یہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خبر ہو گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ سے فرمایا ممبر لگاؤ، صحابہ نے ممبر لگایا، حضور حالت غضب میں آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر ان منافقوں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کب میرا پیچھا چھوڑیں گے، یہ تو شان رحمت للعالمین ہے، شان رحمت ہے کہ جو میں نے ان کو مسلمانوں سے الگ نہیں کیا، یہ تو میری رحمت تھی، لیکن یہ کب تک میرے علم کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم میں جو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، میں اس کا جواب دوں گا، جو تم سوال کرنا چاہتے ہو۔ اب راوی کہتے ہیں حضور کی یہ کیفیت تھی، رسول کائنات کا غصہ اس حال میں تھا کہ صحابہ رونے لگے، سارے صحابہ تڑپنے لگے، عرض کر رہے یا رسول اللہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا یہ دین سچا ہے، حق ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے کوئی سوال نہیں کیا، ہم نے آپ کو نبی مان لیا۔
لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کب تک میرے پیچھے پڑے رہیں گے، یہ کب تک میرے علم پر اعتراض کریں گے، جو تمہیں پوچھنا ہو پوچھو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے اوپر بہتان لگایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اپنے اصلی باپ کے اولاد نہیں، ان کو جو ہے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے معاذ اللہ۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کا علم نہیں چیک کرنا چاہتا، بلکہ آپ سے میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ منافقین بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم تو غصے کی حالت میں پوچھ نہیں پائے، یا ہم اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ اگر ہم کھڑے ہوتے تو پہچان لیتے کہ یہی منافق ہے، اس لیے ہم نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم ان کا اعتراض جو بعد میں یہ کرنے والے ہیں، اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے میرے باپ کا پتہ بتا دیجیے، مجھے میرے باپ کا پتہ بتا دیجیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم اپنے اصل باپ کے ہو، تمہارے باپ تمہارے نطفے میں کوئی خطا نہیں ہے، جس کو تم آج تک باپ مان رہے تھے وہی تمہارا باپ ہے۔ یہ کیا غیب کی خبر نہیں ہے؟ یہ بھی تو غیب کی خبر ہے، یہ صرف خبر ان کی ماں دے سکتی تھی۔ کسی بھی بچے کو اس کے اصلی باپ کا پتہ صرف اس کی ماں بتا سکتی ہے، یا پھر وہ بتا سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی ہو کہ وہ ہر انسان کے دل کے حالات کی خبر رکھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہمارا تو بالکل عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ بالکل ہر ایک بات پر واضح ہے، ہم شکوک و شبہات کے شکار نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کسی بھی معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو ایک اصول ہے فضائل کے اندر جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، اس میں یہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں قبول ہے۔ تو ہمارے پاس اگر حضور کی کوئی بھی بات آتی ہے تو ہم اس میں کھوج بین نہیں کرتے صحیح ہے کہ غلط ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ جب کوئی معتمد عالم بیان کرتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ عالم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں جو دین ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب دین امت تک پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو اب جو علماء حق ہیں ہم ان کی بات تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں اور انہی سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو شک و شبہات میں نہیں پڑے رہتے، لیکن جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے نہ جانے کتنی دلیلیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ ہی کا موقع ہے، میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، ہم لوگ پریشان تھے پانی کے لیے، تو ایک پیالے یا ایک لوٹے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ ہم حضور کے پاس تشریف گئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کچھ پانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ آپ کے لوٹے میں موجود ہے بس وہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا لاؤ میں وہ پانی لاؤ، اور آپ نے اپنا دست قدرت اس پانی کے اندر ڈال دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور ایسا چشمہ جاری ہوا کہ 1500 صحابہ مع اپنے تمام جانوروں کے سب نے پانی پیا اور سب سیراب ہو گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنے تعداد میں تھے؟ تو آپ نے کہا تھے تو 1500، لیکن قسم خدا کی اس وقت اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی 1,00,000 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اور یہی ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، صحرا میں پہنچے، پانی ختم ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کتابوں میں لکھا گیا پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے ساتھ ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ارشاد فرمایا اس پہاڑی کے دوسری طرف، پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا ڈھیلا تو نہیں ہوتا کہ ادھر کھڑے ہو کر ادھر دیکھ لیا جائے، بہت بڑی بڑی پہاڑیں، اور عرب جو لوگ گئے ہوں گے وہ دیکھیں ہوں گے کئی کلومیٹر دور لمبی چوڑی پہاڑیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک غلام پانی لے کر جا رہا ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ صحابہ گئے تو دیکھا کہ واقعی میں ایک حبشی غلام کھچر پر مسکیزہ لٹکائے ہوئے چلا جا رہا، تو صحابہ نے اس کو روکا اور کہا کہ چلو ہمارے نبی نے تمہیں بلایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہارے نبی سے کیا لینا دینا، میں تو اپنے مالک کا وفادار ہوں، اس نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، میں پانی لے کر جا رہا ہوں، مجھے تمہارے آقا سے کیا غرض۔ صحابہ نے کہا نہیں چلنا تو پڑے گا، میرے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو لے کر آؤ، ہم لے کر تو جائیں گے، اگر تم اپنی مرضی سے نہیں چلو گے تو زبردستی لے جائیں گے۔ اچھا صحابہ اسے زبردستی لے کر آئے، میں کہوں گا کہ زبردستی اس کو نہیں لے کر آئے بلکہ جہنم سے زبردستی کھینچ کر جنت میں لے آئے۔ صحابہ اس کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا تھوڑا سا پانی لے لوں، لیکن تمہارا پانی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک قطرہ بھی پانی تمہارا کم نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو لے لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ سارے لوگ پانی پی لو اور اپنے تمام جانوروں کو پانی پلا دو۔ اب اس کے مسکیزے سے تمام صحابہ نے پانی پیا اور سارے جانوروں کو پانی پلایا گیا، اور جب مسکیزہ اس غلام کو دیا گیا تو اس نے دیکھا تو پانی ایک قطرہ بھی کم نہیں تھا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں تھا۔ اب وہ حبشی غلام وہ حیرت میں پڑ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ سارے لوگوں نے پی بھی لیا، حالانکہ ایک اونٹ ہی 2 مسکیزہ پانی پی جاتا، ایک اونٹ 2 مسکیزہ پانی پی جاتا۔ اب یہاں سارے صحابہ پی لیے، کئی اونٹ ہیں انہوں نے بھی پانی پی لیا، لیکن پانی ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ تو سمجھ گیا یہ ہماری طرح نہیں، وہ سمجھ گیا یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا یہ جو میں نے دیکھا ہے اس سے ظاہر ہے کہ آپ کوئی عام بشر نہیں ہیں، تو اب آپ نے میرا پانی پیا ہے تو مجھے بھی کچھ عطا کرے، مجھے بھی تو کچھ دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو۔ تو اس حبشی غلام نے کلمہ پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اب جب اسلام کی رونق ملی، تاریخ دل روشن ہو گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب جب حبشی غلام مسلمان ہو گیا تو اس کی تڑپ اور بڑھ گئی اور طلب بڑھی، تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ دل تو چمک گیا، اگر چہرہ بھی چمک جاتا تو پھر کیا بات ہوتی، اگر چہرہ بھی روشن ہو جاتا تو کیا بات ہوتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ کوئی ایسی کریم دوں کہ اس کو لگاؤ اور منٹوں میں گورے ہو جاؤ۔ آج بھی ریسرچ ہو رہا ہے کالوں کو گورا کرنے کے لیے، بہت ساری کریمیں بنائی گئی ہیں لیکن فیل ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، میرے قریب آؤ، اور وہ اپنا دست اقدس کہ جس کے بارے میں فرمایا اعلیٰ حضرت نے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست رحمت اس حبشی صحابی کے چہرے سے لے کر پورے بدن پر پھیر دیا، پورا چہرہ بدن سب سفید ہو گیا، چمک اٹھا۔ اب یہ نعمتیں لے کر وہ غلام اپنے مالک کے پاس گیا، اپنے مالک کو اس نے مسکیزہ دیا، یہ آپ کا مسکیزہ، یہ آپ کی سواری اور میں آپ کا غلام۔ تو وہ مالک کہنے لگا کہ یہ مسکیزہ تو میرا ہے، یہ سواری بھی میری ہے، غلام تم میرے نہیں، غلام تم میرے نہیں ہو۔ حقیقت میں وہ کہہ رہا تھا
کہ جو محمد عربی کا غلام ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے. تو وہ غلام کہنے لگا نہیں میں آپ ہی کا غلام ہوں, میں وہی کالا کلوٹا جو غلام تھا میں وہی ہوں. تو کہا, اس نے کہا پھر یہ کیا ہے, کون سی ایسی دوا تمہیں ملی کہ جس کو استعمال کرتے ہی تم اتنے گورے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں کوئی دوا مجھے نہیں ملی, بلکہ میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایک نبی ملے, ان کے چند ساتھی ملے, انہوں نے مجھ سے پانی مانگا اور اس پانی سے سب نے پانی پی لیا, پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. میں نے ان کا دین اختیار کر لیا, میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا, اور پھر انہوں نے ایسی نگاہ رحمت ڈالی کہ میرا سارا سیاہ رنگ جاتا رہا اور میں اتنا خوبصورت ہو گیا. تو اب اس مالک نے کہا مسکیزہ سائڈ میں رکھو, اور اپنے قبیلے والوں کو اس نے آواز دیے, لوگوں آؤ رحمتیں بٹ رہی ہیں. چلو ایک ایسا اللہ کا محبوب ملا ہے کہ جس کے در سے نعمتیں بٹ رہی ہیں. سارے قافلے والے, سارے قبیلے والوں کو لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور اس نے کہا عرض کی حضور یہ میرا غلام ہے, آپ نے اس کا دل منور کیا تھا, اب ہمارا بھی دل منور کریں, وہی کلمہ ہمیں بھی نصیب کرائیں, وہی کلمہ ہمیں بھی پڑھائیں کہ جس کلمہ کو پڑھنے کے بعد اس کی دنیا بھی روشن ہو گئی, اس کی آخرت بھی روشن ہو گئی. تو سارے لوگ اسلام قبول کر لیے. اور ایسا ہی ایک واقعہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے مسلم شریف میں درج ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضور کے ساتھ سفر میں تھے, تو ہم ایسے صحرا میں پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. ہم لوگ پیاسے تھے, سارا لشکر پیاس کی وجہ سے بے قرار تھا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو پانی. حضرت علی کہتے ہم لوگ گئے, دور تک نکل گئے تلاش کرتے ہوئے, تو دیکھا کہ ایک سانڈنی کے اوپر, سانڈ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو 2 مشکیزیں پانی بھر کے اس نے ٹانگے ہوئے. وہ ہمیں ملی, ہم نے اس سے پوچھا کہ تم پانی کہاں سے لا رہی ہو, ہمیں بتاؤ ہم بھی جا کر وہاں سے پانی لائے. تو وہ عورت کہنے لگی پانی بہت دور ہے, اور تمہاری حالت جو ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے تم ہلاک ہو جاؤ. تو حضرت علی کہتے ہیں پھر ہمیں اپنے پانی میں سے تھوڑا سا پانی دے دو. تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں, میں یہ پانی اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے قبیلے والوں کے لیے لے کے جا رہی ہوں, میں اس میں سے پانی نہیں دے سکتی. تو حضرت علی نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا کہ ایسا ہے پھر تم ہمارے نبی کے پاس چلو, تم ہمارے آقا کے پاس چلو, صرف ان کے پاس چلو, اس کے بعد تم اپنے قبیلے واپس چلی جانا. حضرت مولا علی کہتے ہیں پھر وہ ہمارے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. میرے آقا علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو ہم تمہارے پانی میں سے کچھ پانی لیں, لیکن یقین رکھو کہ تمہارا پانی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. مولائے کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں اس عورت نے کہا کہ یہ لوگ راستے میں جو انہوں نے سلوک کیا ہے میرے ساتھ, اور پھر آپ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں, ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے. آپ کی شکل و صورت اور آپ کے صحابہ کی سیرت یہ بتا رہی ہے آپ سچے لوگ ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشکیزہ دیا, اس میں سے ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں لیا اور پھر پانی اسی مشکیزے میں ڈال دیا, اور پھر صحابہ کو یہ حکم دیا کہ سب لوگ پانی پی لو. سارے لوگوں نے پانی پی لیا, اور جب مشکیزہ واپس لوٹایا تو پانی جیسے کا تیسا تھا. اب وہ عورت, اس نے جب یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا, اپنا مشکیزہ لیا, اپنے قبیلے واپس گئی, اور وہاں جب لوگ آئے تو لوگوں سے اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو بیان کیا, اور سب لوگوں کو کہا کہ میں تو واپس آ گئی ہوں, لیکن میں تمہیں کہتی ہوں اس سعادت بخت انسان کے زیارت سے محروم نہ رہو
بلکہ چلو میں نے جن کی زیارت کی ہے تم بھی ان کی زیارت کرو، یقین ہے مجھے کہ ان کی زیارت سے ہمیں کوئی اچھا راستہ مل جائے گا۔ سارے قبیلے والوں کو لے کر وہ عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور ان کی تبلیغ سے سارا ان کا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا حال ہے۔ اب اگر اس زمانے کے اندر کوئی یہ کہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان، تو اس سے کہو کہ ان کے لعاب کی تو برابری کرو کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ہیں، تیر آنکھ میں لگی، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو آپ کہتے ہیں حضور جنت تو میں آپ سے لوں گا، جنت تو آپ کی عطا پہ لوں گا، لیکن آنکھ میں اپنے سوال پر لوں گا، آنکھ میں آپ سے مانگ کر لوں گا، جنت تو آپ عطا کریں گے ہی کریں گے۔ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کانا کہیں، مجھے ایک آنکھ کا کانا کہیں، جوان ہوں میں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آج جو عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ چند سال پہلے وہ ذاکر نائک اس کی ایک کلپ موجود ہے، اس میں اس نے کہا کہ آج کے زمانے میں تو رسول اللہ سے مانگنے کو ہم حرام جانتے ہیں، معاذ اللہ۔ صحابہ یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یہ تمہیں ہر کچھ عطا کر دیں گے جو تم ان سے مانگو گے۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آنکھ چاہیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس، میں کوئی ڈاکٹر ہوں کہ میں تمہاری سرجری کر دوں گا، آنکھ تمہاری صحیح ہو جائے گی، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، میں تو تمہاری طرح ہوں، میرے پاس کیوں چلے آئے، مجھ سے مانگنا تو شرک ہے۔ نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کہا قریب آؤ، آنکھ کا ڈھیلا لیا، اس میں لعاب دہن لگایا، اور آنکھ کو ان کے حلقے میں فٹ کر کے اپنا دست نور پھیر دیا، آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں آنکھ کی روشنی بڑھ گئی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن ہے۔ کھارے کنویں میں پڑے تو کنواں میٹھا ہو جائے، کھارے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں میٹھا ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ جائے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو مار کے آ رہا ہوں، اندھیرا تھا، چلنے میں قدم ادھر ادھر ہو گئے، پیر ٹوٹ گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنا دست حق پھیر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کبھی پیر ٹوٹا ہوا تھا، کبھی پیر ٹوٹا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ سے حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں سنتا ہوں دماغ سے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابسط ردا کا، اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی، یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی حکیم کے پاس اس سے کوئی دماغین لے لو، معجون لے لو جس سے تمہارا دماغ بڑھ جائے، میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی، میں نے چادر پھیلائی، حضور نے اپنے ہاتھوں کا لب بنایا اور میری چادر میں اڑیل دیا، بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ میں کچھ ہے نہ چادر میں کچھ ہے، نہ کچھ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے نہ کچھ لیتے ہوئے نظر آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سینے سے لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر اٹھائی اپنے سینے سے لگایا، پھر حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں اس کے بعد یہ حالت ہوئی کہ پھر میں کوئی بھی بات سنتا تھا کبھی نہیں بھولا، اس کے بعد کوئی چیز میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، یہ ہم رسول اللہ کو نبی ماننے کے لیے دلیل میں نہیں سنتے ہیں اور نہ ہم اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں،
بلکہ ہم تو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ان باتوں کو کرتے ہیں۔ اور آج ضروری ہے کہ ان چیزوں کو، رسول اللہ کے ان معجزات کو اپنی نسلوں کو سنایا جائے تاکہ کوئی بھی گمراہ ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ ہم جو آج اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنی نسلوں کو علم دین سے دور رکھے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں ان کو لگا دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ آج جو بد مذہبیت بڑھ رہی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، رسول اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھائی، تو کوئی بھی اٹھ کر حضور کے علم غیب پر اعتراض کر کے، حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض کر کے ان کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ آج اس دور میں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کے سامنے حضور کی عظمت بیان کرے، جو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ محبت رسول اس کی آخری ہچکی تک اس کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، ہمیں آج سوچنا چاہیے، اپنی آنے والی نسل کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے، بالخصوص اپنی نسلوں پر ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسلوں کو رسول اللہ کا عشق سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔